الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس مبارک اجلاس عام کے مہمان خطیب جماعت سلفیت اور حق کے علمبردار ہم سب کے مربی اور بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، شیخ کے خطاب کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا، کسی اور رخ پر لے جانا اور پھر ذہنی طور پر آمادہ ہونا، آمادہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، خاص حالات، سچویشن اور وقت کی پوزیشن میں. تو آپ حضرات کے سامنے، ہم سب کے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک پہلو بہت اہم ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، یعنی اے اللہ تیری قربت حاصل ہو جائے. یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ فکر مندی کا پہلو ہے. بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات پانے کی فکر مندی اور اسی طرح اپنے گناہوں کے کفاروں کے تئیں اس کی فکر مندی نہیں ہوگی، تب تک بندہ عمل پر کھڑا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے میں غور کریں، ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ آخر اتنی ساری باتیں سننے جاننے کے بعد بھی یہ رغبت پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ رغبت اس لیے نہیں پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمیں توفیق حاصل نہیں ہے
اور توفیق حاصل نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توفیق کے ہم سوالی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے توفیق کے لیے سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم کہاں اتنے فکر مند ہیں یہ ہم سوال کرتے ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے اعمال کی تو توفیق دے دے جس سے ہم تیرے قریب آ جائیں. آپ میں ہر آدمی دیکھے، ہم میں ہر آدمی سوچے کہ کیا یہ ہم فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم فکر کرتے ہیں؟ وظیفے پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، کیا حقیقت میں وہ طلب کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، علم کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دل میں، ہمارے اندر دین کی محبت دے دے، عمل کی محبت دے دے، اور ذکر پر، تیری عبادت پر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری مدد کر. یہ فکر دیکھیے اس احساس کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اسی لیے جہاں تک آپ غور کریں گے کہ آدمی عمل پر کھڑا نہیں ہو پاتا. ایمان کمزور ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، عمل کے جو نتیجے ہیں، ثمرات ہیں، انعامات ہیں، ان پر یقین کی کمی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کا جو بدلہ ہے، انعام ہے دنیا اور آخرت میں، اس سلسلے میں دیکھیے کتنا ایمان اور یقین ہے. اگر ایمان اور یقین ہوتا تو ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ہمارے دل میں ان سے محبت نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، توحید والوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ان سی محبتیں غالب نظر آتی ہیں ظاہر میں، جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، سنتوں کے باغی ہیں، صحابہ کے باغی ہیں. ان کے تعلق سے دیکھیے کیا ماحول ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ بنیاد اصل میں کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، فکر مندی نہیں ہے. آج یہ سمجھانے کا مسئلہ مطلب اتنا بڑا بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھنا سمجھانا مشکل ہو گیا اور بہت بڑا کام بن گیا کہ اہل سنت اور روافض، اہل سنت یا روافض جو ہیں، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، یہ سب برابر ہیں. یہ سمجھانے کا مسئلہ آ گیا. یہ سمجھانے کا مسئلہ اتنا کٹھن بن گیا. کیوں اتنا کٹھن بن گیا؟ وہ فکر مندی نہ ہونے کی وجہ سے. جو فکر مندی شریعت میں مطلوب ہے، جس فکر مندی کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کے سوال پر کھڑا ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو جو گالیاں دیتا ہو، ام المومنین پر جو تہمت لگاتا ہو، قرآن کو جو محرف مانتا ہو کہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اور ہمارے دل و دماغ پر وہ چیز چھا جاتی ہو کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، روافض اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ کیوں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے؟ اس طرح کی صورتحال اس لیے ہوتی ہے کہ عام طور پر آدمی یہ سمجھنے کے لیے سیریس نہیں ہے کہ یہ عمل کون سا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر فرشتوں کی لعنت ہو، سارے ایمان والے اور عام لوگوں کی لعنت ہو. آپ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں؟ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان پر لعنت ہے. اور لعنتی لوگوں کے بارے میں یہ تصور ہو کہ جو صحابہ کی محبت کو ایمان کا ایک جز سمجھتے ہوں وہ، اور جو صحابہ کو گالی دینا ایمان سمجھتے ہوں، دونوں برابر ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس فکر کی جو اصل ضرورت ہے، جس فکر کے تعلق سے بھی شیخ مطلب اس اہم دعا کے تعلق سے سمجھا رہے تھے، اس میں شیخ کی تفصیل سے اور آخر میں باتیں کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہاں اتنی فکر ہے؟ ہمیں تو بس یہ کہ ہمیں کون سا نعرہ اچھا لگتا ہے، ہمیں کون سا نعرہ اچھا لگتا ہے؟ ہمیں یہ نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہوتے، تو بہت اچھی بات ہے سارے مسلمان ایک ہوتے، لیکن اگر مسلمانوں میں اتنی گروہ بندیاں ہیں کہ ایک گروہ صحابہ کو گالی دیتا ہے اور ایک گروہ صحابہ کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتا، ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر کوئی کہے کہ نہیں دونوں برابر ہیں، تو یہی ہو گیا نا کہ حق اور باطل سب دونوں برابر ہیں، حق اور باطل دونوں برابر ہیں۔ اگر حق اور باطل دونوں برابر ہیں تو رافضی اور سنی دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی قرآن کے ایک حرف کے سلسلے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن تو بدل دیا گیا، نعرہ آتا ہے کہ نہیں سب مسلمان ہیں، ان میں کوئی تفریق نہ کرو، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ سے سوال اور اللہ اور صحیح فکر مندی اور صحیح ایمان کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ جب غور کریں گے، ایک عام آدمی بھی غور کرے گا، ایک عام بھائی ہمارا بہن غور کریں گی تو ان کی سمجھ میں بات آئے گی کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ تو اس کا معنی ہے کہ ایک طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور بڑے مفادات کے چکر میں اس طرح کے نعروں کو ریز کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو الجھا دیا جائے، حق و باطل کی تمیز مٹا دی جائے۔ اور کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی توفیق مانگے نہیں بچ سکتے۔ ایمان اور یقین کی روشنی کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان پر محنت ہو، یقین ہمارے دل میں ہو، اس کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ کہ ایمان والے کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ بھئی ایک شخص حضرت ابوبکر و عمر کو گالی دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا دین اور عقیدہ سمجھتا ہے، تو وہ تو بہت آسانی سے یہ چیز سمجھ لے گا کہ اگر انہیں گالی دیتا ہے ایک آدمی، ایک طبقہ، تو وہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی بھائی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اتنی گمراہیاں، اتنی پراگندگی دین کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو بہرکیف یہ ساری باتیں جو ہم نے سنی ہے شیخ کی، اور جس رخ پر شیخ ہم سب کو نصیحت کر رہے تھے، بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہدایتوں کی روشنی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت وقی ہوتی ہیں، بہت عظیم ہوتی ہیں، بہت نصیحتوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ہیں۔ اس موقع پر آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم میں ہر آدمی ٹٹولے کہ ہمیں اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت پر کھڑا ہونے میں کون سی چیز کمزور کی ہوئی ہے؟ کمزور ہیں ہم اللہ کی اطاعت پر کھڑا ہونے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے، عام طور پر ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اصل ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے خسارے کی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اگر پرواہ کرنے لگے ہم تو ہم نفع اور فلاح کی چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور رغبت کم ہے تو اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ کمزوریاں ہیں اور جو کچھ پسپائیاں ہیں، جو عملاً شکستگی ہے، اس سے باہر نکلنے کی شکل کیا ہے؟ اس سے باہر نکلنے کی شکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہیں ہوگی، توفیق کی فکر مندی کے بعد توفیق طلب ہی نہیں ہوگی، تب تک توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے، ابھی ہمارے سامنے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ وہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیحت کیا کی ہے، ہم سب کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہاں بھی دیکھیے، وہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے اور انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، ان کے بارے میں کیا ان کا موقف تھا، طریقہ تھا، کون سا اسوہ حسنہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اس موقع پر ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جس طریقے پر چلتے ہو، تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے شرک سے، تمہارے معبودوں سے، تم سے ہم برات کا اظہار کرتے۔ جس طرح کا شرک آج روافض کے ہاں ہے یا ان کے طریقے پر چلنے والوں کے ہاں، آپ دیکھیں گے اس شرک سے برات کا اظہار کرنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ان سے بھی برات کا اظہار کرنا لازمی حصہ ہے۔ آپ بتائیے، آپ حج کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ان کا دیکھیے لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا فلاں۔ آپ نے کہیں کسی اہل سنت اور صحیح عقیدے والے کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا علی؟ علی سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، مولا علی، علی المدد، حسین المدد، یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس عقیدے پر ہیں ان کے اس عقیدے سے اور ان سے اظہار برات، نئی برات ہوتی ہے، یہ باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اور قربت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس قربت کے لیے، صحیح عقیدے پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ بے توفیقی ہے آدمی کی، اتنی موٹی موٹی باتوں کو نہ سمجھتا ہو، یہ لاپرواہی ہے کہ آدمی اتنی موٹی موٹی باتوں کو نہ سمجھتا ہو اور اس نعرے کا شکار ہو جائے کہ نہیں یہ بات مت کرو کہ شیعہ سنی میں کوئی فرق ہے، مت بات کرو، روافض میں اور سنیوں میں کوئی فرق ہے، اور آدمی پٹی پڑھا دیا جائے، دماغ اس کا گھما دیا جائے۔ ہمارے نوجوان نسل پڑھے لکھے، مطلب دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ جو ایک طرح سے قیادت کرتا ہے اور بہت آگے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ سب بالکل اسی نعرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی لاپرواہی اور بے فکری کا نتیجہ ہے۔ بنیادی تعلیمات نہیں ہیں، اصولی تعلیمات نہیں ہیں، اور جس کا مطلب نقصان یہ ہے کہ یہ تقیہ اور اسی طرح ملمہ سازیوں کے ذریعے ہم سب کو اور اہل سنت کے ایک بڑے طبقے کو الجھا کر کے یہ اپنے ناجائز مقصد حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے کرتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ صورتحال بن گئی ہے، ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ اسی بات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو جو اس مناسبت پر باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، یا اس مناسبت پر جو سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا، ان کے طریقے کی پیروی کرو، ان کے ساتھ ایمان والوں کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ برات،
برات ان کے شرک سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ شرک اور اہل شرک سے برات یہ طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہت سارے اسوے ان کے ہمارے لیے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عظیم اسوہ کیا ہے؟ باطل، اہل شرک اور گمراہ طبقے اور جماعت اور مسلک اور عقیدے والوں سے حسب مطلب بگاڑ، ان سے دوری بنانا، ان سے نفرت کرنا، یہ سارا کا سارا مسئلہ ہمارے دل میں پہلے اتر جانا چاہیے، دل میں رہنا چاہیے۔ دل سے ہمیں بے چینی ہو، بیزاری ہو، افسوس ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان سنے اور بے چین نہ ہو جائے۔ کیا سنیں کہ بھئی نہیں، روافض اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور آدمی بے چین نہ ہو جائے۔ بے چین ہو جانا چاہیے اس کو کہ وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا ایمان یہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ان سے محبت ہے۔ اب اگر آدمی اگر یہ سنے کہ نہیں دونوں برابر ہیں اور بے چین نہ ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اس اسوہ حسنہ پر نہیں ہے، یا وہ اس کے سامنے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے جس اسوہ حسنہ کی پیروی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کے سوا تم دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہو تو ہم تم سے اظہار برات کرتے ہیں، اور اگر ان سے اظہار محبت کیا جاتا ہو جیسے شیخ ابھی ذکر کر رہے تھے، تو بتائیے کیا ذمہ داری بنتی۔ تو بہت ساری قیمتی باتیں شیخ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیحتیں جو آپ نے ہم سب کو کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان نصیحتوں کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ سے توفیق مانگے اور ایمان اور یقین کی مضبوط حیثیت کا سوال کیے اور گلے بغیر ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ جب بھی صحابہ کرام کے سامنے، سچے ایمان والوں کے سامنے جب بھی کوئی برائی آتی ہے اور ان کے سمجھ میں آتی ہے، تو فوراً اس سے بری، فوراً اس سے برات، فوراً برات۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور یہ اجتماع جو یہاں کی مقامی جمعیت اور یہ مسجد اہل حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اس کی جو منتظمین ہیں، اس کے جو مطلب کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ یہاں جو جمع ہوئے اور جو کچھ ہم نے سیکھا سنا، ہمارے شیخ کی نصیحتیں جو ہم سب کے لیے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہمارے شیخ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس مجلس کو باعث برکت بنائے، باعث سعادت بنائے، اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی مجلس بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا فتنہ عقیدے کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ شرک و بدعت کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔